ہمارے جو معزز مہمان اس وقت پاکستان میں ہیں انور ابراہیم جی جی جو وزیر اعظم ہیں ملیشیا کے، ذرا ان کی کہانی پڑھ لیں. عمران خان صاحب جو ہیں اچھا. اگر ان کی کہانی پڑھ لیں تو اس میں بہت کچھ ان کے لیے پیغام ہے اچھا، اور سبق بہت بھی ہے. سبق ہے. اچھا. اور خود آپ دیکھیں کیا یعنی 1971 میں انہوں نے یہ جو مہاتیر صاحب کی پارٹی تھی جوائن کیا، وہ ایک اسٹوڈنٹ لیڈر کے طور پہ ابھرے صحیح. اور بڑے بلا کے مقرر اور بڑی ان کی ایک نوجوانی میں ایک دھاک بیٹھی ہوئی تھی. 1982 میں وہ جونیئر منسٹر ہوئے. اچھا. 1991 میں وہ فائنانس منسٹر ہوئے، وزیر خزانہ. 1993 میں وہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہوئے صحیح. مہاتیر محمد کے. اور سمجھا یہ جاتا ہے، مجھے اب بھی یاد ہے، سمجھا جاتا ہے کہ انور ابراہیم جو تھے وہ ان کے جانشین ہیں، اور ہر شخص سمجھتا تھا کہ جب مہاتیر ریٹائر ہوں گے تو انور ابراہیم ان کی جگہ لے لیں گے. وہ ان کے ڈپٹی وزیر اعظم تھے. لیکن پھر کیا ہوا؟ جیل چلے گئے. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ 1998 میں برطرف کر دیے گئے، حکومت سے نکالے گئے. اس کے بعد پارٹی سے چھٹی کر دی گئی. اس کے بعد مقدمات قائم ہوئے. مقدمات انہوں نے بڑا احتجاج ہوا. ایسے مقدمات قائم ہوئے کیا کہ کرپشن کے مقدمات، اور پھر ایسے بد اخلاقی کے مقدمات، جنسی بد اخلاقی کے مقدمات. آپ نے ان پر، ان کے بھائی پر، کہ آپ نے اپنے فیملی ڈرائیور جو ہے اس کو نشانہ بنایا ہے زیادتی کا، اور یہ مقدمات قائم ہوئے. اور پھر انہوں نے ان کو جناب جیل ڈالا گیا. پھر ان کو کئی سال جیل رہے، اور اس کے بعد پھر سیاست میں حصہ لینے پہ پابندی لگائی گئی. 5 سال سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے. ایک بار تو ایسا ہوا کہ ترکی کے سفارت خانے میں جا کے پناہ لینا پڑی کہ پولیس جو ہے ان کے در پہ ہے. اور عدالت میں آئے تو کالی عینک پہنی ہوئی تھی کہ پولیس نے تشدد کا نشانہ بنایا. اچھا. اور پھر طویل عرصہ جیل کاٹی. مقدمات ختم بھی ہوئے. مقدمہ ختم ہوا 2004 میں غالباً. پھر واپس ہوئے. پھر جد و جہد شروع کی. اس کے بعد پھر مقدمہ قائم ہوا، بد اخلاقی کا مقدمہ. پھر جیل میں. پھر جناب صحبت سے گزرے، پھر باہر آئے. پھر مہاتیر محمد جو ہیں انہوں نے ان سے صلح کی، مصافحہ کیا، معانقہ کیا، اور جناب پھر ان کو شاہی معافی ملی. اچھا. ختم ہو گئی سزائیں ساری. اور عام معافی. اب اس کے بعد یہ ہوا پھر مہاتیر محمد جو ہیں ان سے بھی نہیں بنی. لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنی پارٹی جو ہے پھر الیکشن لڑا، اور 2022 میں طویل جد و جہد کے بعد پھر وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے. اور بلا کے دیکھیے ایک بلا کی قوت ارادی ہے ان کی. کیا کیا الزامات گنونے لگے، سروائیو کیے، لوگ ان کے ساتھ جڑے رہے، ڈٹے رہے، وہ جد و جہد کرتے رہے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی جد و جہد جاری رکھی. انتخاب میں حصہ لیں، جب موقع ملا انتخاب میں حصہ لیا. اچھا. جب موقع ملا کولیشن بنائی، جب موقع ملا اپنے دشمنوں کو زیر کیا. انہوں نے نظام سے ٹکرائے نہیں، ایجیٹیشن نہیں کی، وہ اس ایجیٹیشن میں نہیں آئے جو یہاں پر اس کے اندر. آپ یہ دیکھیں عمران خان صاحب، ان کی زندگی جو ہے آپ کے لیے، اس میں ابھی آپ کا تو کچھ گزرا ہی نہیں ہے، کچھ بگڑا ہی نہیں ہے. 1 سال کی قید ہے. یہ ہے کہ حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ معاملات کرنے پڑتے ہیں، اور حالات کو آگے بڑھانا پڑتا ہے. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ انور ابراہیم جو یہاں آئے ہیں تو ایک موقع ملا ہے عمران خان صاحب کو، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں اور اس سے سبق حاصل کریں. اور اس سے ویسے بھی آپ ہماری اپنی زندگی میں دیکھ لیں، خود نواز شریف صاحب، صحیح، میں نے ایک بریک لینی ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی کتنے زیر و بم سے گزرے. بالکل. اور کیسے مقابلہ کیا. محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ کیسے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے
مقابلہ کیا, ٹھیک ہے. سسٹم سے لڑے نہیں.